الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور پھر ہمیں اس رمضان میں تراویح ختم قرآن کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی. جن لوگوں نے قرآن مجید سنا پڑھا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو نماز تراویح میں سنا ہے. اور یہ نماز تراویح یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے. جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کی رات میں سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک تو نماز اور پھر تراویح 20 رکعت اور 20 سجدے. دیگر ثواب اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ ایک روایت میں اور ہے کہ جس شخص نے رمضان میں دن رات میں سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا. اور ایک درخت اتنا طویل ہوگا کہ 500 سال اس کی مسافت ہوگی. اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن مجید سننا، جنہوں نے قرآن مجید سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. اور جو رہ گئے انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری سستیوں کی وجہ سے یہ رمضان بھی یوں ہی غفلت میں گزر گیا. آج 27ویں شب ہے، 2-3 دن باقی ہیں. تو ان بقیہ دنوں میں کوشش کی جائے اور یہ یاد رکھیں کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. تراویح کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح آج ختم قرآن ہو گیا. بعض لوگ 5 روزہ ختم کرتے ہیں، 10 روزہ ختم کرتے ہیں، 15 روزہ 18 روزہ. تو یاد رکھیے کہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگرچہ ختم قرآن 5 تاریخ کو ہو گیا لیکن بقیہ دنوں میں بھی تراویح اسی طرح لازم و ضروری ہے جس طرح اس سے پہلے تھی. تو اب آج اگر ختم قرآن ہو گیا تو کل بھی تراویح پڑھنی ہی ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. ارشاد اللہ تعالیٰ ہوا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. ترجمہ: اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو. سامنے محترم، قرآن کی فرقان حمید مسلمانوں کے لیے ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید کو مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر ہمارے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کے طور طریقوں کو درست کر سکتے ہیں. اور زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری رہنمائی نہ کرتے ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن حدیث کو ہم مضبوطی سے جانیں. ختم قرآن کے جیسا آج ہمارا یہاں پر یہ جمع ہونے کا سلسلہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو جائے تو فرشتے صبح تک اس شخص پر درود یعنی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور اگر رات کے آخری پہر ختم قرآن ہو تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فرض نماز ادا کی تو اس کی دعا قبول ہے اور جس شخص نے قرآن ختم کیا تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی.
آج ہم اس طرح جمع ہیں، تو اس طرح جمع ہونا صحابہ کرام اور ایمان کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن فرماتے تو اپنے بیوی بچوں کو جمع فرماتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ تو یہ آج کے یہ ختم قرآن ہونا اور اس میں ہمارا یہ شرکت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے سبب ہماری پیڑھی کو بنا دے، اور ختم قرآن میں دعا کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل ہے۔ اور قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنا، اس کے کچھ قرآن مجید قرآن حمید کے کچھ حقوق ہیں ہماری طرف کہ ہمیں ان حقوق پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا کیا حقوق ہیں کہ جو ہم پر لازم ہے قرآن مجید قرآن حمید کے، ان حقوق کے بارے میں آئیے سنتے ہیں کہ قرآن مجید قرآن حمید کے کیا حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ ایمان تو ہم سب کا قرآن پر ہے، باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، لیکن قرآن مجید قرآن حمید پر بالتفصیل ایمان لانا ضروری ہے۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان کے بارے میں صرف اتنا ایمان کافی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن مجید قرآن حمید کی الحمد سے لے کر والناس تک ہر چیز پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید قرآن حمید کی کسی بھی چیز کا انکار کرنا چاہیے ہی نہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ دنیاوی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے واضح احکام بعض اوقات وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور یہ ترقی کا رونا ہوتے ہوئے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید قرآن حمید مسلمانوں کی ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے، ہر شعبے میں قرآن مجید قرآن حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید میں ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس ذکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی صحبت کی حاجت ہے، اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت اور اس کی تعظیم کی جائے۔ کبھی بھی قرآن پاک کی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کی قدر کرے، تو ہر طرح سے قرآن مجید کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید قرآن حمید پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا یہ فرض ہے۔ اگر جیسے آج محفل جمی یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ہر شخص کو تلاوت خاموشی کے ساتھ سننا اس پر فرض ہے۔ جو قرآن مجید میں ہمارے قرآن فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے سنو تاکہ تم کا رحم کیا جائے۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے بلند آواز سے اور سننے کی حاجت سے، سننے کی غرض سے جو اس محفل میں موجود ہیں، ان سب پر قرآن کو سننا یہ فرض ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے، اور جب کہیں پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید قرآن حمید سے کیسے محبت کرواتے تھے؟ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کو ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت کو سنتے رہے۔ پھر فرمایا جو شخص قرآن کریم کو ایسا پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرات کرے۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آقا میں قرآن سناؤں؟ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ قرآن سنائیں۔
سنائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم قرآن سناؤ. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ الدین کا قرآن مجید قرآن حمید سے محبت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف ماہ رمضان میں 61 قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. ایک قرآن مجید رات میں ختم کرتے ہیں, ایک دن میں ختم کرتے ہیں اور ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کیا کرتے ہیں. یوں ایک ماہ رمضان میں 30 دنوں میں ان کے 100 قرآن مجید ختم ہوا کرتے تھے. اور جس مقام پر حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا, آپ نے اس مقام پر 5 یا 6 ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہوتا تھا. اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود اس وقت ائمہ اربعہ میں سے سب سے بلند مقام جو ہے امام اعظم کا ہے, اور بقیہ جتنے ہیں وہ ان کے چاہنے والے ہیں, لیکن سب سے زیادہ فروغ جو ہے وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے ہیں. اور آپ کے شاگرد ہزاروں شاگرد اور دن میں پڑھانے کی مصروفیات, دیگر سے بہت ساری مصروفیات, لیکن قرآن پاک سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے ہزاروں قرآن پاک اپنی زندگی میں ختم کیے ہوئے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید پڑھیں اور پڑھ کر سیکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو ہم درست نہ پڑھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول ہمیں فراہم کرتی ہے کہ ہر شعبے میں, وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر ایک قرآن مجید سکھانے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت عمل میں ہے. اور دعوت اسلامی کے ہاں مدارس المدینہ کے تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں قرآن مجید مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدرسہ طالبان کے رات میں یا صبح میں یا دن میں کسی بھی اوقات میں یہ مدرسہ طالبان لگتے ہیں کہ جس میں بڑے لوگوں کا ایک وہ جھجک ہوتی تھی اور ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم تو بڑے ہو گئے, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, بچپن میں نہیں پڑھ سکے, اب میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہ جب آنکھ کھلے جبھی سویرا. لیکن یاد رکھیے کہ طالب علم کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مدت کوئی وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ اس مدت میں ہی یا اس عمر میں ہی اس نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے. تو جب بھی موقع ملا, ابھی اگر ذہن بنا ہے تو دعوت اسلامی الحمدللہ مدارس المدینہ طالبان کے ذریعے قرآن مجید کے جو بڑے حضرات ہیں انہیں قرآن پاک سکھا رہے ہیں. اور قرآن مجید ان کے لیے سیکھنے کے مواقع آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ مدرسہ طالبان کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ کئی اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں, بلکہ آپ اپنے ہاں کے بھی اگر کسی دوسرے علاقے میں ہیں تو آپ کے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے معلومات دے کر قرآن مجید کہاں پڑھا جاتا ہے. بعضوں کا جھجک ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے پڑھتے, لیکن جب سبھی بڑے ہوں تو ان کے ساتھ قرآن سیکھا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ ہم دنیا کا کام سیکھ کر کرتے ہیں, قرآن مجید بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو مجبور پڑھیں بجائے ثواب کے مزید گناہ. تو اس لیے قرآن پاک کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن کی قرآن حمید پر عمل کرنا کہ جس نے قرآن کی قرآن حمید پڑھا, حفظ کیا, یاد کیا, اس پر عمل کیا, اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا, کل بروز قیامت وہ حافظ قرآن کہ جو عامل قرآن ہے وہ کل بروز قیامت اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. کل بروز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا, ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ انہیں یہ جو تاج پہنایا گیا ہے کیا یہ انبیاء کرام ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں یہ اکرام عطا فرمایا ہے. یہ اکرام حافظ قرآن کا اور اس کے ماں باپ کو بھی اکرام اس کے صدقے سے ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید کہ حافظ کے بارے میں اسے کیا مقام حاصل ہوگا تو بروز قیامت کہ جب قرآن جب اسے حشر میں
اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. اب وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی منازل کو طے کرتا جائے گا. جہاں اس کا اختتام ہوگا وہی اس کا مقام ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی تربیت دیں، قرآن مجید سکھائیں. ہم اچھے اسکولز میں داخل کرواتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی لیتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. لیکن مدارس میں معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچے کو شاید ایک فارمیلٹی، مسلمان چکے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، ایک فارمیلٹی کے طور پر لوگ گھروں سے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اولین ترجیح قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ کل جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو یہ نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جب قرآن پڑھے، جب آپ کو سبق ملا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کا ایک گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے. کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اب عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور وہاں پر رحمتوں کی بارش ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا کیا ماجرا ہے، کہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب ختم ہو گیا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے انسان، اے روکتا. جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے اپنی بیوی کو ترغیب کی کہ جب بچہ پیدا ہو اور پڑھنے لگے تو پڑھنے کے قابل ہو تو اسے مدرسے بھیجنا، اسے اللہ کے کلام کی تعلیم دلوانا. تو اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اب اس کا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ پڑھنے لگا ہے. اب جب اس کے بچے نے آ کر زمین پر میرا نام لیا تو مجھے حیا آتی ہے کہ جس شخص کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو، میں اس کے والد کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہوں، لہذا میں نے اس پر سے عذاب اٹھا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، بہت ساری صدقات جاریہ ہیں، ان میں سے ایک بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے کہ جب وہ نیک عمل کرے گا اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ دینی تعلیم ہی کل آپ کے ادب بھی سکھائے گی. کل آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اس شخص کے اپنے لیے بھی کل بروز قیامت اہل و عیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے، مولا یہ شخص کہ جسے تم نے ہمارا سرپرست بنایا ہے، اس نے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی، اسے ہمیں نماز نہیں پڑھائی. وہ شخص کہ جو خود نماز پڑھتا تھا لیکن گھر والوں کو حکم سے نہیں دیا، اس کے گھر والے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، مولا یہ شخص خود تو نماز پڑھتا تھا، یہ میرا باپ ہے یا یہ شوہر ہے یا میرا بھائی ہے، میرا سرپرست تھا، مجھے حکم دیتا تو میں اس کی تعمیل کرتا، لیکن اسے مجھے حکم نہیں دیا، اسے مجھے نماز سکھائی نہیں، قرآن سکھایا نہیں. مولا میرے گناہ اس کے ساتھ ڈال دے، اسے جہنم میں بھیج دے. لیکن چونکہ یہ میرا سرپرست تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، کہ پڑوسی کے بارے میں کہتا ہے کہ پڑوسی خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے پڑوس میں نیکی کی دعوت نہیں دیتا، نماز کا حکم نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ میرا پڑوسی بے نمازی ہے، اسے نماز کی تلقین نہیں کرتا، تو وہ پڑوسی بھی کل بروز قیامت اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ مولا اس شخص نے خود تو نماز پڑھی لیکن مجھے اس کی تلقین نہیں کی. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم میں سے صاحب اختیار ہے قرآن مجید کی تلاوت خود بھی کرے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اس کی تلاوت کا عادی بنائے. یاد رکھیے کہ جس شخص نے قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھا، بغیر وضو پڑھا، بغیر دیکھے پڑھا، تو اسے ایک ہاتھ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ہاتھ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جس شخص نے قرآن مجید کو باوضو پڑھا اسے ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملیں گی. اور جس شخص نے قرآن مجید کو نماز میں پڑھا، نماز کی حالت میں پڑھا، جیسا آپ نے تراویح میں سنا یا پڑھا، تو اسے ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا.
تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا روز کا معمول کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ آج گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزر جاتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تبصرے بنا وجہ کے تبصرے کرتے گزر جاتے ہیں۔ آج 27ویں شب ہے، ختم قرآن بھی ہے، بڑی رات بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ تلاوت کریں۔ اگر صرف ایک رکوع بھی تلاوت کر دیا جائے تو 540 رکوع ہیں، 540 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آخر کے 3 رکوع ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یعنی تقریباً آخری جو ایک پارہ ہے وہ اس میں 39 رکوع ہیں اور 37 صورتیں ہیں، تو وہ 37 رکوع 39 رکوع جو ہیں وہ تقریباً ایک پارہ ہے۔ اس کو اگر نکال کے دیکھیں تو 500 رکوع سے بنتے ہیں۔ 500 دنوں میں یعنی تقریباً 1.5 سال میں ایک قرآن پاک اگر صرف ایک رکوع پڑھا جائے روزانہ، اور اگر کوئی ایک پاؤ پڑھے، آدھا پارہ پڑھے، جتنا اس سے بن پڑتا ہے، جتنا اسے درست پڑھنا آتا ہے اتنا وہ پڑھے۔ اور اگر پورا قرآن مجید درست پڑھنا نہیں آتا تو ساتھ ساتھ قرآن سیکھے اور جتنا درست پڑھنا آتا ہے اسی کا تکرار کرے، وہی پڑھے۔ پورا قرآن پڑھنا یہ ایسا نہیں کہ ہم سب پر لازمی ہے کہ ہر شخص پورا قرآن پڑھے۔ اور رمضان میں لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، درست پڑھنا نہیں آتا پھر بھی پڑھ رہے ہیں مشہور طریقے سے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسا قرآن پڑھے اور جتنا اسے آتا ہے اتنا پڑھے، اور بقیہ کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سیکھنا، یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے آخرت میں ثواب کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر، صرف ترجمہ پڑھنے کی نہ کوشش نہ کریں۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے ہم مفہوم نہیں سمجھ سکتے، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان موجودہ دور کے اعتبار سے بہترین تفسیر ہے۔ صراط الجنان میں ہم ہزار روپے خرچ کرتے ہیں دیگر گاؤں میں، قرآن مجید کی ایک تفسیر ہمارے پاس ہونی چاہیے، اچھی تفسیر، معیاری تفسیر موجودہ دور کے اعتبار سے۔ تو صراط الجنان تفسیر آپ نے روزانہ 1-2 آیتیں پڑھیں، پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ معلومات بھی حاصل ہوگی۔ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، آپ کو کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی پتہ چلے گا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔